باپ کی جگہ پہ بیٹھنا آسان نہیں ہوتا. لوگ اپنے جس کا باپ بڑا بزرگ ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹے کو دھیان رکھنا چاہیے کہ باپ اتنا بزرگ تھا، میری کیا حیثیت. اب اس مسند پر بیٹھ کر اکڑنا تو ویسے ہی مناسب نہیں کہ جو کچھ کیا تھا وہ تو باپ نے کیا تھا، بیٹے نے کیا کیا ہے. یہی کہ باپ فوت ہوا تو بیٹے کو وہ زینت عطا کر دی گئی، بے وجہ ہی نعمت حاصل ہو گئی اسے کہ لوگوں کی عقیدت اور رجوع اسے مل گیا. تو باپ کی طرح بندہ نہ بھی بن سکے تو کم از کم باپ کے شایان شان جو اس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو تو خراب نہ کرے، یا اس باپ کی جو ایک اس کا ویژن تھا، جو ایک ان کا مشن تھا، اس کے مقابلے میں تو نہ آئے. ساتھ نہیں دے سکتا تو دشمنی تو نہ کرے. تو اس دور میں تو روحانی دنیا کے اندر یا خانقاہی سیٹ اپ کے اندر تو باپ بیٹوں سے دشمنی کر رہے ہوتے، یعنی باپ کا کام ہی الگ ہے، بیٹے کا کام ہی الگ ہے. تو ساتھ نہ دے بندہ تو دشمنی تو نہ کرے. لوگ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا جن چیزوں میں لوگ پڑے ہیں، ان سے اگر وہ صوفیاء کی فکر کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ عقیدت ہے، اسے عقیدت کہتے ہیں. مثلا حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس کو خراب کن لوگوں نے کیا؟ ان کے عقیدت مندوں نے، دشمنوں نے نہیں. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ان کے دشمنوں نے کیا، نہیں، دوست کرتے ہیں، دوست یعنی گھر میں رہنے والے گھر کے اندر بنیادیں خراب تباہ کرتے ہیں. گھر کے اندر رہنے والے گھر کو تباہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کی یہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کو غیر کیا نقصان پہنچائیں گے؟ غیروں کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس بلند و بالا تہذیب کو زیر کریں اور مغلوب کریں. یہ اپنے جو اس تہذیب کے فالوور ہیں وہی اس گھر کو ڈھاتے ہیں، وہ اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، اس کی دیواروں کو کمزور کرتے ہیں. اپنے باپ کی وفات کے بعد باپ کی جگہ پہ بیٹھے، یعنی باپ کے سسٹم کو خراب نہیں ہونے دیا. اب تو باپ تو دور کی بات ہے نا، تو کئی نسلوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے بھی عملی طور پہ دشمن ہیں. جس کی وجہ سے عزت پا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور لوگ اتنے بدھو ہیں، اتنے بدھو لوگ ہیں کہ وہ جو اتنے سال پہلے بزرگ تھا اس کی وجہ سے اس کی اولاد میں سے اس کمینے کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاباش تیری عزت ہم کرتے ہیں، تجھے سرمایہ پہنچاتے ہیں، تجھے سارا کچھ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو اس بزرگ کے نظام کو خراب کر، تباہ کر دے، اس کو مکمل طور پہ اس کا نام و نشان مٹا دے اس فکر کا، اور ایک نئی سی دنیا پیدا کر دے. تو پہلے لوگ جو باپ کی جگہ پہ بیٹھتے تھے تو وہ باپ کی جگہ پہ بیٹھتے تھے، انہیں پاس ہوتا تھا، لحاظ ہوتا تھا. ایک صوفی اپنے بزرگ باپ کے وصال کے بعد ان کے مصلے پہ بیٹھے، پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے، پھر تہجد بھی شروع کر دی اور دیگر نوافل بھی. تو لوگوں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا جس مصلے پہ بٹھایا ہے وہاں شرم آتی ہے کہ باپ جتنی عبادت نہ کر سکو تو آدھی تو کروں. اب تو شرم بھی نہیں آتی، شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے بڑے بزرگ کے اس کی مسند پر، اس کے تکیے پر، اس کے مصلے پر بیٹھے ہیں، اور جس قدر وہ بزرگی میں بڑا ہوا تھا یہ نالائکی میں اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، الٹ کر رہے ہوتے ہیں. جتنا وہ مثبت تھا یہ اتنے منفی ہوتے ہیں. اور لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چل رہا ہے، تو چل رہا ہے تو چلنے دو. یہ فکر نبیوں کی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا کسی پیغمبر کی بھی اپنے وقت کے بت کدے کے مجاور سے صلح نہیں ہوتی. یعنی کبھی بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ چل رہا ہے تو چلنے دو. وہ کہتا ہے غلط چل رہا ہے تو صحیح کرو، غلط ہو رہا ہے تو اس کو صحیح کرو. یعنی یہ نہیں کہ غلط چل رہا ہے تو غلط چلنے دو، یہ بڑی زیادتی ہے.
اس سے تو پورا سسٹم ہی متاثر ہو جاتا ہے. جو غلط چل رہا ہے تو غلط ہونے دو. یہ کیا ہوا مطلب؟ یعنی غلط ہو رہا ہے تو صحیح کرو, درست کرنے کی کوشش تو کرو, نہ ہو کرنے کی کوشش کرو. تو بزرگوں کی جو مسانید ہیں, مسند ان کے جو مصلح ہیں, یہ بزرگی کی دعوت دیتے ہیں ہر آنے والے کو, کہ ان کا مصلح بتاتا ہے کہ ہمیں بھی مصلح پہ بیٹھنا چاہیے. تسبیح بتاتی ہے کہ ہمیں تسبیح پھیرنی چاہیے. اور اگر ان کے حالات زندگی آپ پڑھیں تو ان کے حالات زندگی بتاتے ہیں کہ آپ کے حالات زندگی ان سے مناسبت نہیں کرتے, ان کو تبدیل کرنا چاہیے. تو جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں پھر اللہ ان کو بدلتا ہے, جو نہیں بدلنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر خدا بھی انہیں ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے. اس لیے لوگ سالہ سال ایک ہی حال پہ رہتے ہیں کیونکہ وہ بدلنا ہی نہیں چاہتے. وہ بدلنا نہیں چاہتے تو خدا بھی بدلنا نہیں چاہتے. چلتی چلنے والی کو چلنے دو, یہ کوئی کام نہیں ہے. کسی بھی دور کے اندر کسی بھی دور کا مصلح اور اس دور کا جو بڑا دانشور ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا چل رہا ہے تو چلنے دو. وہ کہتا ہے غلط چل رہا ہے تو صحیح کرو. کیوں چلنا ہے؟ اپنی بھی خیر خواہی کرو اور دوسروں کی بھی خیر خواہی کرو. تو جو دینی لوگ ہیں یا جو مذہبی مراکز سے جن کا تعلق ہے وہ اپنی حیثیت سمجھیں, اور جو کسی بزرگ سے نسبت رکھتا ہے تو وہ بزرگ کو استعمال نہ کرے, بزرگ کے نام کو استعمال نہ کرے, بزرگ کے کام کی طرف دیکھے. نام استعمال کر کے کمینی دنیا اکٹھی کرتے ہیں. اس طرح بزرگوں کے نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ان کو خود یہ پسند نہیں کہ ہمارے نام کو استعمال کر کے کمینی دنیا اکٹھی کریں اور پھر ہمارے نام کے نعرے لگائیں. وہ جو چاہتے ہیں ہمارے کام کو پھیلائیں, جس مشن پہ ہم تھے اس مشن پہ یہ لوگ لگ جائیں. یہ ہے خانقاہی دعوت اور یہ پیری مریدی کی اصل. تو باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو بیٹا باپ کی جگہ بیٹھا اور اس نے بیٹھنے کا حق ادا کیا. یہ کام ہوتا ہے. بیٹھ جانا کوئی کام نہیں ہے. باپ کی جگہ پہ بیٹھ جانا تو کوئی کام نہیں, ہر کوئی بیٹھ جائے گا, بیٹھنا ہی ہے نا. باپ کی جگہ پہ بیٹھنے کا اصل جو باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جس ویژن پر, جس فکر پر, جس مشن پر ثابت قدم تھا تو بھی وہاں ویسا ہی ثابت قدم ہو کے دکھا. یہ بیٹھنے کا مقصد ہے. اور اگر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ مصلی اور کارپٹ بچھا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے تو کسی کو بھی بٹھا دیں, سارے کے سارے لوگ ہی بیٹھ جائیں گے. تو بیٹھنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بیٹھ جانا. بیٹھنے کا یہ معنی ہے کہ اس فکر پر بیٹھ جانا جس پر اس کا بزرگوار ساری زندگی بیٹھا رہا ہے, ثابت قدم رہا ہے.